ایک بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کی شہزادی یا بادشاہ سے اس کی شادی کر دوں تو دوسرے ملکوں کے بادشاہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ نہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ میری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے اور کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی اور جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اس سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ فیصلے والے دن ایک چرواہا بھی اس میدان میں جا پہنچا جو بکریوں کی طرح کھاتا پیتا تھا۔ وہاں عقل اور وقت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ وقت نے عقل سے کہا، اب میرا کمال دیکھو، میں چراغے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کہ کون طاقتور ہے۔ عقل نے کہا، دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چراہے کے سامنے آ کر رک گئی، جس کا منہ سر مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے۔ جب گڑوی دوبارہ گھومے گی تو خدا کی قدرت سے وہ پھر چرواہے کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے تقریر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سنوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد کنیز میں سے شہزادی کے پاس چھوڑ آئی۔ وہاں بھی چرواہوں والی آواز میں دیتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا، وہ اداس اور خاموش بیٹھی اس کی سفر دیکھتی رہی۔ پھر اسے نتیجے پر پہنچے کہ چرواہے میں ذرا برابر بھی عقل نہیں، کیونکہ نہ اس سے 3 سوال پوچھو، اگر غلط جواب دے گا تو اسے پھانسی پر چڑھا دو گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے اس سے کہا کہ تم سے سوال پوچھتی، اگر تم نے جواب درست دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا، بتاؤ پیڑ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے اور پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ پیٹ مچھلی کا اچھا ہے، پانی لکڑی کا اچھا ہے اور پھول گوبھی کا۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ فوراً وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ اس بیوقوف کو لے جا کر پھانسی دے دو۔ عقل اور وقت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ پھر عقل نے وقت سے کہا، تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کی شہزادی سے شادی کرائی، مگر ایسا وقت کس کام کا؟ شادی کی رات اسے پھانسی دی جا رہی ہے، اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ وقت نے کہا، میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دیا، اب یہ جانے اور اس کا مقدر اس پر عمل۔ نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یکدم ہوش میں آیا۔ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری باتیں بتائیں، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی تو عقل سے کام نہ لیا تو مر جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا، محترم وزیر، شہزادی کا حواس میں آ گیا۔ اس نے وزیر نے کہا، لے حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی دے دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی شہزادی سے میری شادی کرائی اور شادی کی رات ہی کسی کو پھانسی دینا کہاں کا انصاف ہے؟ بادشاہ نے جواب طلب نظر وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہے۔ شہزادی صاحبہ کو یہ احمقی سے لیے اسے پھانسی دی جائے۔ وہ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اسے واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ حضور، آپ نے شرط رکھی تھی اور اس نے میرے سوالوں کے جواب
दुरुस्त नहीं दी, इसलिए हमने इसे फांसी का हुक्म दिया है। बादशाह ने कहा, वो सवाल हमारे सामने पूछे जाए, अगर दुरुस्त जवाब देगा तो ठीक है, वरना इसे फांसी पर चढ़ा देना। शहजादी ने पहला सवाल किया, पेट किसका अच्छा? चरागे ने जवाब दिया कि पेट धरती का अच्छा, जिसमें सब कुछ समा जाता है। शहजादी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका? चरागे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है, जिस पर सांस लेने वाली सारी मखलूक की ज़िंदगी के अनुसार है। शहजादी ने तीसरा सवाल किया कि फूल किसका अच्छा? चरागे ने जवाब दिया कि कपास का फूल सबसे अच्छा है, जो सारी मखलूक का तान ढांपता है। ये जवाब सुनकर बादशाह ने कहा, बेटी ये सब बातें तो अक्लमंदों की हैं। जिस पर शहजादी शर्मिंदा होकर अपने शोहर से माफ़ी मांगी, फिर वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। ये देखकर बख्त ने अक्ल से कहा, ऐ अक्ल, तुम मुझसे ताकतवर हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। खूबसूरत लोग हमेशा आला अखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला अखलाक से मुज़य्यन लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मुखाला को जंग और दलील के मैदान में शिकस्त देना भी कामयाबी है, मगर अखलाक के मैदान में शिकस्त देना ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चिल्लाकर बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हक पर नहीं है तो चिल्लाकर बात करने का आपको कोई हक नहीं। जिस तरह बाहर का अंधेरा इंसान से इसके देखने की सलाहियत को छीन लेता है, इसी तरह दिल के अंदर मौजूद तासुब का अंधेरा भी इंसान को हक़ाइक़ देखने से रोक देता है। ज़्यादा ज़हीन और कम मेहनती अफराद की कामयाबी का इम्कान जितना कम होता है, कम ज़हीन और ज़्यादा मेहनती अफराद की कामयाबी का इम्कान इतना ही ज़्यादा होता है। जिस तरह दुनिया की तिजारत बद अखलाकी के साथ नहीं की जा सकती, इसी तरह जन्नत की तिजारत बद अखलाकी से नहीं की जा सकती। जो इंसान चीज़ों को मलकियत बनाना अपनी ज़िंदगी बना लेता है, कुछ अरसे में ज़िंदगी खुद उसे चीज़ों की मलकियत बना देती है। हिकमत यह नहीं कि किसी भी कीमत पर मसला हल किया जाए, हिकमत यह है कि मसला कम से कम कीमत पर हल किया जाए। लाखों रुपए कमाने वाले से ज़्यादा खुश वो शख्स रहता है जो ना मिली हुई चीज़ों की बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखता है। वक्त की ज़ाया का एक अहम जरिया लोगों के साथ बहस मुबासा है, जिनका इल्म और समझ बहुत कम और एतमाद ज़्यादा होता है। इंसान को हमेशा इसकी तकदीर मिलती है, मगर इस तकदीर तक इंसान को चल कर जाना पड़ता है। परेशानी की बात यह नहीं है कि आपके इर्द गिर्द नाकामी का अंधेरा छा जाए, परेशानी की बात यह है कि आपके अंदर मायूसी का अंधेरा छा जाए। ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात रोज़ेदार के साथ दिल की तरह आखिरकार गुजर जाते हैं। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लाजमी लगाया करो, इससे ज़िंदगी पर बवासीर का मसला नहीं होगा। रात को टाइट कपड़े पहन कर न सोया करो, इससे गैस या कब्ज़ हो सकती है और नौउम्र बच्चों में हड्डियाँ पड़ना रुक सकती हैं। जो ख़वातीन वज़न कम करना चाहती हैं वो 3 कप पानी में अदरक का 1 टुकड़ा डालकर उबाल लिया करें। जब इसका रस निकल जाए तो सुबह खाली पेट और रात के खाने से पहले नींबू निचोड़ कर पिए, चर्बी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी।